السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے ہماری کہانی نمبر 5، جو بھائی بنا وہی درد بنا۔ میرا نام منور ہے اور میرا تعلق سوات سے ہے۔ میری عمر اس وقت 22 سال ہے اور میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میری شادی میرے والد نے اپنی مرضی سے بغیر میری رضامندی کے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی۔ اس وقت میری عمر بہت کم تھی، جبکہ میرے شوہر مجھ سے تقریباً 10 سال بڑے تھے۔ اب ہماری شادی کو 6 سال گزر چکے ہیں اور میری 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے شوہر اس وقت پردیس میں رہتے ہیں۔ شادی کے بعد میری زندگی ویسی نہیں رہی جیسی میں نے سوچی تھی۔ میری ساس، سسر اور میرے شوہر کی بھابھی اکثر میرے خلاف مل کر باتیں کرتے اور مجھے مختلف طریقوں سے تنگ کرتے تھے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر بھی ہمیشہ انہی کی باتوں پر یقین کرتے اور میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھے یہ قصوروار ٹھہراتے تھے۔ میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی اور سیکنڈ ایئر کی طلبہ تھی، لیکن میری ساس اور شوہر نے مل کر مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، مجھے برا بھلا کہا اور آخرکار میری پڑھائی چھڑوا دی۔ میری خواہشات اور خوابوں کی کوئی قدر نہ کی گئی اور مجھے صرف ایک گھریلو خاتون بنا کر رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ مجھ پر زبردستی ماں بننے کا دباؤ بھی ڈالا گیا اور میری مرضی کے بغیر مجھ سے بچے پیدا کروائے گئے۔ جب بھی گھر میں کوئی بات ہوتی تو میرے شوہر اکثر اپنی والدہ کی بات مان کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتے اور مجھے جسمانی اور ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ میری زندگی کی کہانی کا صرف ایک حصہ ہے جس نے میری زندگی پر گہرا اثرات چھوڑے ہیں۔ 20 جون 2025 کو میری واٹس ایپ پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ عام طور پر میں کسی بھی غلط نمبر یا اجنبی شخص کو جواب نہیں دیتی، لیکن نہ جانے کیوں اس دن میں نے جواب دے دیا۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ سوری، میں نے ہیلو کا جواب دیا تو سامنے والے شخص نے لکھا، سوری بردر، رانگ نمبر مل گیا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میں آپ کا بھائی نہیں بلکہ بہن ہوں۔ اس پر اس نے جواب دیا، سچ کہوں تو میری کوئی بہن نہیں ہے، آج سے آپ میری بہن ہیں۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی، کیونکہ میرے اپنے 3 بھائی اور 10 بہنیں ہونے کے باوجود میں ہمیشہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور میرے والد اکثر مجھے منحوس کہتے تھے، جبکہ میرے اپنے بھائی بھی مجھے دل سے قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جب اس اجنبی نے مجھے اپنی بہن کہا تو مجھے لگا جیسے اس دنیا میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ملا ہے جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں۔ بعد میں اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو فون پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام سجاد ہے۔ یوں ہماری بات چیت کا آغاز ہوا۔ رات کو جب میں اپنی بچیوں کو سلا دیتی تو تقریباً 9 بجے ہم فون پر بات کرتے۔ ایک دن میں نے اسے اپنی زندگی کے حالات بتائے کہ میری شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں، میرے شوہر ان پڑھ ہیں، وہ مجھ پر تشدد کرتے ہیں اور مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ میں نے اسے صرف ایک بھائی سمجھ کر اپنے دل کی باتیں بتائی، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید آخرکار مجھے کوئی ایسا انسان مل گیا ہے جو میری بات سنے گا اور میری تکلیف کو سمجھے گا۔ اس نے میری باتیں بڑے افسوس اور ہمدردی سے سنی اور اس وقت مجھے واقعی خوشی محسوس ہوئی کہ میری زندگی میں کم از کم ایک ایسا رشتہ آیا جو خلوص پر مبنی دکھائی دیتا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے سجاد سے پوچھا، اچھا یہ بتائیں کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، البتہ بچپن میں میری ممی ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکی بہت بد زبان ہے، اس لیے میں نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ اب آپ میری بہن ہیں، میرے لیے ایسی لڑکی تلاش کرنا جس کی زبان نرم ہو اور جو میرے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ضرور تلاش کروں گی۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری باتیں بڑھتی گئی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، اب آپ 1 ہفتے تک مجھے کوئی پیغام نہیں کریں گا۔ میں نے فوراً جواب دیا، نہیں، اب تو میں ہر روز بات کروں گی، کیونکہ آپ سے بات کر کے میری پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ میں نے اسے بھائی سمجھ کر یہی احساس ظاہر کیا، مگر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے بھائی نہ کہا کریں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں بھی اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ پھر ایک دن اس نے کہا، جب میں واپس آؤں گا
तो तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें इन सब दुखों से निकाल दूँगा। इसकी ये बात सुनकर मैं भी खुश हो गई। मैंने सोचा कि शायद किस्मत मुझे एक नई जिंदगी देने वाली है। मैंने भी कहा आपकी भी अभी शादी नहीं है और मेरी अज़वाजी ज़िंदगी भी खुशगवार नहीं। मेरे शौहर बद अखलाक है, मुझ पर तशद्दुद करते हैं और मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ। इसके बाद हमारी तकरीबन पूरा दिन बात होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के करीब आ गए और हमारे दरमियान मोहब्बत के जज्बात पैदा हो गए। लेकिन तकरीबन 2 माह बाद जब मैं अपने मैके गई और फिर वापस आई तो मुझे महसूस हुआ कि सज्जाद पहले जैसा नहीं रहा। इसका रवैया बदल चुका था। मैं अक्सर इससे शिकवा करती और कहती, सज्जाद तुम बदल गए हो। वो जवाब देता, मैं नहीं बदला, बस काम बहुत ज़्यादा है। मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया था कि कहीं वो भी मेरी ज़िंदगी से दूर ना हो जाए या इसके दिल में मेरे लिए जगह खत्म ना हो गई हो। एक दिन इसने कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया, अगर ऐसा है तो ठीक है। इसने बताया कि इसी शाम वो एक मौलाना साहिब को ग्रुप कॉल में शामिल करेगा ताकि हम इनसे निकाह के बारे में रहनुमाई ले सकें। मैंने इससे कहा कि मेरी पहले ही शादी हो चुकी है और मैं किसी दूसरे निकाह का तसव्वुर करते हुए भी खौफ महसूस करती हूँ। बाद में मालूम हुआ कि वो मौलाना साहिब दरअसल सज्जाद के जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल पर आ जाए ताकि वे यकीन कर सकें कि मैं वाकई एक औरत हूँ, क्योंकि आजकल धोखे बहुत होते हैं। मैंने इन्हें बताया कि मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो सकता है और मैं वीडियो कॉल पर आने में आसानी महसूस नहीं करती, लेकिन वो बार इसरार करते रहे। इसी दौरान सज्जाद ने अपने एक दोस्त को मेरे बारे में बताया और कहा कि मैं इसकी दोस्त हूँ और बहुत खूबसूरत हूँ। बाद में हमारी वीडियो कॉल्स भी होने लगी और सज्जाद अक्सर कहता था कि मेरी शक्ल देखे बगैर इसे नींद नहीं आती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते 6 माह गुजर गए। हर बार जब निकाह की बात होती तो कोई ना कोई बहाना सामने आ जाता। कभी मौलाना साहब कहते कि वो मसरूफ़ है, कभी सज्जाद कहता कि इसे वक्त नहीं मिल रहा। इस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शायद ये सब पहले से तयशुदा हो, क्योंकि मैं एक सादा दिल लड़की थी और इससे पहले कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी। मैं सज्जाद से इस कदर मोहब्बत करने लगी थी कि जब वो मुझसे बात ना करता तो मैं शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हो जाती। कभी गुस्से और बेबसी में अपने हाथ जला लेती, कभी खुद को तकलीफ़ पहुंचाती। इसकी खामोशी मुझे अंदर से तोड़ देती थी, मगर मेरी मोहब्बत कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। 6 माह गुजरने के बाद आखिरकार मौलाना साहब ने कहा, आप पहले से शादीशुदा हैं, इसलिए आपका इस शख्स से निकाह नहीं हो सकता। ये सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। मेरी अज़वाजी ज़िंदगी पहले ही मसाइल से भरी हुई थी। मेरे शौहर मुझसे बात तक नहीं करते थे, मुझसे नफ़रत करते थे और मैं भी इनके रवैये से सख्त बर्दाश्त थी। मैंने मौलाना साहब से कहा, अगर मैं हुला ले लूँ तो क्या फिर आप मेरा निकाह पढ़ा देंगे? उन्होंने जवाब दिया, अगर कानूनी और शरई तकाज़े पूरे हो जाएं तो फिर देखा जा सकता है। इसके बाद मैंने सज्जाद से पूछा, हम आखिर कब निकाह करेंगे? इसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, जब मैं सऊदी अरब से वापस आऊँगा तो सबसे पहले तुम्हारा खुला करवाऊँगा, फिर हम धूमधाम से शादी करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि मुतल्लिका औरत से भी इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ शादी की जा सकती है। मैं इसकी हर बात पर आंख बंद कर यकीन करती थी। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में उम्मीद जाग उठती और मैं मुस्तकबिल के हुसीन ख्वाब देखने लगती। वक्त मज़ीद गुजरता गया और 10 माह बीत गए, मगर हालात नहीं बदले। मैं बार इससे दरख्वास्त करती, बराए करम मुझे वीडियो कॉल कर लो, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। लेकिन वो हर बात यही कहता, काम बहुत ज़्यादा है, मेरे पास वक्त नहीं। कभी मैं इसके जानने वाले मौलाना साहब से भी कहती कि वो सज्जाद को समझाएं कि वो मुझसे कुछ वक्त निकाल कर बात कर लिया करें, मगर इसके बावजूद इसके रवैये में कोई ख़ास तब्दीली ना आई। मैं इसकी एक कॉल के लिए तरसती रहती, रातों को रोती और इसका इंतज़ार करती, लेकिन वो अपनी मसरूफियात का बहाना बनाकर मेरी बेकरारी को नज़रअंदाज कर देता था। इस वक्त भी मैं यही समझती रही कि शायद वाकई वो काम में मसरूफ़ है और मेरी मोहब्बत मुझे इस पर शक करने ही नहीं देती थी। एक दिन सज्जाद ने अचानक मुझसे ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। मैंने हमेशा इसकी मोहब्बत, वादों और मुस्तकबिल के ख्वाबों पर यकीन किया था, इसलिए इसकी बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं इस पर अंधा एतमाद कर बैठी थी और इसकी हर बात मानती
رہی۔ اسی اعتماد کی وجہ سے میں نے اپنی نجی زندگی اور ذاتی معاملات بھی اس کے ساتھ شیئر کر دیے، لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ اس کے رویے میں پہلے جیسی سنجیدگی اور خلوص باقی نہیں رہا۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے دور ہوتا گیا۔ اس سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن اس کے رویے سے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ مجھ سے اکتا گیا ہو، یا اس کے دل میں میرے لیے پہلے جیسی جگہ نہ رہی ہو۔ رمضان المبارک آیا تو اس نے کہا کہ اس مہینے میں ہم بات نہیں کریں گے۔ میرے لیے فیصلہ بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ میں اس کی آواز سنے بغیر خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میں اسے سچے دل سے چاہتی تھی، لیکن اس کی سرد مہری میری سمجھ سے باہر تھی۔ رمضان کے دوران میں نے اس کے ایک جاننے والے کے ذریعے اس تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ وہ مجھ سے چند لمحے بات کر لے، مگر اس گفتگو کے دوران مجھے ایسی باتیں سننے کو ملی جنہوں نے میری عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچائی۔ میں بے حد شرمندہ اور دکھی ہوئی، اور مجھے احساس ہوا کہ شاید میں جس انسان پر اتنا اعتماد کر رہی تھی وہ ویسا نہیں تھا جیسا میں نے سمجھا تھا۔ اس کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے محبت باقی رہی۔ میں کئی دن روتی رہی، اور روزے کے دوران بھی میرا بیشتر وقت غم اور پریشانی میں گزرا، لیکن اس کی طرف سے کوئی خاص توجہ یا تسلی نہ ملی۔ عید کے موقع پر میں نے اسے مبارکباد دی۔ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے درخواست کی کہ وہ مجھ سے بات کر لے، مگر اس نے مصروفیات کا بہانہ بنا کر کہا کہ چند دن بعد فرصت ملے گی۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر کے انتظار کیا، لیکن وعدہ پورا نہ ہوا۔ چند دن بعد جب میں نے دوبارہ رابطہ کیا تو اس نے بہت مختصر بات کی، اور پھر یہی کہا کہ وہ مصروف ہے اور زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ جس رشتے کو میں نے پوری سچائی اور خلوص سے نبھا رہی تھی، شاید دوسری طرف اس کی اہمیت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد سجاد نے خود کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ وہ خود فون کرتا، نہ پیغام بھیجتا۔ ہمیشہ میں ہی اس کی بات کرنے کی کوشش کرتی اور کسی نہ کسی طرح اسے رابطے پر آمادہ کرتی۔ کئی بار میں نے اس کے ایک قریبی دوست سے بھی اس کی شکایت کرتی۔ وہ دوست عمر میں اس سے بڑا تھا، اور جب وہ سجاد کو سمجھاتا یا ڈانٹتا تو پھر سجاد مجبوراً مجھے فون کر لیتا، لیکن اپنی طرف سے اس نے کبھی رابطہ کرنے کی دلچسپی نہیں دکھائی۔ ایک دن اچانک اس کی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ پاکستان آ رہا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ میں نے خوشی سے کہا، کیوں نہیں، میں تو خود بھی تم سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ لیکن جب وہ پاکستان پہنچا تو حالات یکسر بدل گئے۔ اس کے والد کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ وہ زیادہ تر وقت انہیں کی تیمارداری اور گھریلو مصروفات میں گزارتا رہا۔ ادھر میں اس کی ایک آواز سننے اور چند لمحے بات کرنے کے لیے ترس رہی تھی، مگر اس کی طرف سے نہ کوئی پیغام آیا، نہ کوئی خاص توجہ ملی اور نہ ہی باقاعدہ رابطہ۔ میں ہر روز اس کے پیغام اور فون کا انتظار کرتی رہی، لیکن اکثر خاموشی ہی میرا مقدر بنی۔ اس بے رخی نے مجھے بہت اداس اور تنہا کر دیا، کیونکہ میں دل سے اس رشتے کو نبھا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مجھے ویسا احساس واپس نہیں مل رہا تھا۔